ہوں آغا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 2 دن پہلے بابر اعوان جو خان صاحب کے ٹیرین کیس میں وکیل ہے، انہوں نے خوفناک اور ہولناک انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ خفیہ تجارت کر رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہے وہ قائم کر لیے ہیں اور یہ حکومت غدار ہے، خفیہ تجارت شروع ہو چکی ہے، یہ قائد اعظم کے وین سے انحراف ہے، یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، اس سے بڑی غداری ہو نہیں سکتی ہے اور قوم کو دھیرے میں رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ در پردہ تجارت ہو رہی ہے۔ ناظرین، جو اصل کہانی ہے وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اصل میں ہوا یہ کہ کچھ دن قبل ایک ویڈیو مارکیٹ میں آئی جس میں یروشلم کی 2 اور حیفا کی 1 مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات فروخت ہوتی ہوئی دکھائی گئی ہیں اور اسی کو بابر اعوان صاحب نے موضوع بحث بنایا ہے اور اس سے ملک کی ایک عوام میں ایک جو ہے طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کہانی ہے کیا، یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، ذرا بابر اعوان صاحب کے بارے میں بات کر لیں۔ ناظرین، یہ وہی بابر اعوان صاحب ہیں جنہوں نے 11-12 سال پہلے حامد میر صاحب کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں خان صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا اور اس پروگرام میں انہوں نے خان صاحب پر انتہائی گھٹیا الزامات لگائے۔ مثلا انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے 1.5 کلومیٹر جنگل کا جو علاقہ ہے وہ قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ راول ڈیم کی راہ میں جو آپ کا گھر ہے جس پہاڑی پر، وہ پہاڑی اس راہ میں رکاوٹ ہے اور یہ اس پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑا جو الزام لگایا جس نے خان صاحب کی آج تک جان نہیں چھوڑی وہ تھا ٹیرین کیس، ان کی مبینہ بیٹی ٹیرین کیس کے حوالے سے۔ اور یہی وہ شخص ہے جو لاس اینجلس کی عدالت میں جو عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا ٹیرین کیس میں، اس کی کاپیز لے کر یہ پاکستان آیا تھا اور اسی نے وہ یہ سارے کاغذات جو ہیں اس سپریم کورٹ میں پیش کیے تھے اور خان صاحب کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس پروگرام کے بعد حامد میر صاحب نے آج 11-12 سال ہو گئے اسے دوبارہ کیپٹل ٹاک کے پروگرام میں نہیں بنایا۔ لیکن جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ آج یہی بابر اعوان جو ہے یہی ٹیرین کیس میں عمران خان صاحب کا وکیل ہے، یعنی خان صاحب پر جو ٹیرین کا جس نے الزام لگایا، جو ڈاکومنٹس لے کے آیا، جس نے خان صاحب کی کردار کشی کی، آج وہی شخص جو ہے وہ خان صاحب کا اسی کیس میں وکیل ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی بتاؤں کہ جب وہ بابر اعوان صاحب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور حکومت پر غداری کے فتوے لگا رہے تھے تو ان کے ساتھ شیریں مزاری بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں قوم کو بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پاکستانی یہودی فیصل بن خالد کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا گیا اور یہودی نام کے ساتھ، جی ہاں، انہوں نے خان صاحب کو درخواست کی تھی کہ مجھے پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا جائے جس پر یہودی مذہب کے خانے میں یہودی لکھا ہو، لہٰذا خان صاحب نے ان کی درخواست جو ہے وہ قبول کر لی اور یہ پاکستانی پاسپورٹ یہودی مذہب کے ساتھ لکھا ہوا اسے جاری کیا گیا۔ اور آگے چل کر دیکھیے کہ بابر اعوان صاحب نے یہ نہیں بتایا ہے کہ خان صاحب ہی وہ وزیر اعظم تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ بیان دیا تھا، پہلے اسلامی وزیر اعظم تھے جنہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہودیوں کے ہولوکاسٹ کے برابر ہے، یعنی یہ پہلا اسلامی وزیر اعظم ہے جس نے یہودیوں کے ہولوکاسٹ کو تسلیم کیا۔ اچھا، بابر اعوان صاحب نے یہ بھی قوم کو نہیں بتایا کہ ان کی پارلیمنٹ میں اسما نامی ایک MNA نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ، ریکارڈ پہ ہے، آپ یہ سارا کچھ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، پہلی دفعہ
حکومت سے یہ کہا کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی انہی کی ایم این ہے. اور بابر اعوان صاحب نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ایک خان صاحب کے دور میں ایک طیارہ تل ابیب سے اڑا، اردن آیا، اردن سے پھر دبئی آیا، دبئی سے پھر اسلام آباد آیا، اور اسلام آباد سے پھر تل ابیب گیا. تو اس کی بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے بھی تصدیق کی. اب ناظرین، بابر اعوان نے یہ بھی نہیں بتایا کہ فارن فنڈنگ میں جو اسرائیل سے اور بھارت سے پیسہ آیا ہے وہ کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا اور کسے بھیجا. یہ بات بھی آپ کو پتہ سپریم کورٹ میں سامنے آ چکی ہے، بلکہ یہ تو ثابت بھی ہو چکا ہے. اب آ گئی اصل بات کہ جو پاکستانی مصنوعات حیفا اور یروشلم کی مارکیٹ میں فروخت ہو رہی تھی، ان کے پیچھے کہانی کیا ہے. تو ناظرین، وہی شخص فیصل بن خالد جسے خان صاحب نے یہودی نام کے ساتھ پاسپورٹ جاری کیا تھا، اس نے پاکستانی مصنوعات ڈرائی فروٹ وغیرہ یو اے ای منگوایا، اور یو اے ای سے وہ لے کر جو ہے اسرائیل چلا گیا اور وہاں پر پاکستانی مصنوعات فروخت ہوئیں. اب پاکستانی حکومت نے یو اے ای کی گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ ہماری جو مصنوعات ہیں وہ اسرائیل کی مارکیٹ میں جانے سے روکا جائے. پاکستان کے نہ تو اسرائیل کے ساتھ کوئی تجارتی تعلقات ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے سفارتی تعلقات ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ کس طرح پاکستانی معصوم ذہنوں کو گمراہ کرنے کی بابر اعوان صاحب نے ایک گھرونی سازش کی ہے اور کس طرح سے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.